حجاج کے پاس اس وقت ایک خوبرو نوجوان بیٹھا تھا، آنکھیں بڑی بڑی، پیشانی کشادہ، چوڑی کلائیاں، ابھرا ہوا بدن، گلابی رنگ، 17 سال سے کچھ زیادہ عمر ہوگی۔ حجاج اس نوجوان کی بہادری سے اس وقت واقف ہوا تھا جب اس نے علاقہ فارس میں کردوں کے خلاف شاندار کارنامہ انجام دیا تھا اور حجاج کے قدموں میں مال غنیمت کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ اس نوجوان کا نام محمد بن قاسم تھا۔ وہ حجاج کے چچا کا لڑکا تھا اور بعض روایت کے مطابق اس کا داماد بھی تھا۔ محمد بن قاسم بھی حجاج کی طرح طائف میں پیدا ہوا تھا۔ جب حجاج عراق کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے اپنے خاندان کے لوگوں کو عراق بلا کر مختلف عہدوں پر نامزد کر دیا تھا۔ انہی میں محمد بن قاسم کے والد بھی تھے جنہیں حجاج نے بصرہ کا گورنر مقرر کیا تھا، جو محمد بن قاسم کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ محمد بن قاسم کی عمر 5 سال تھی کہ اس کے اندر ذہانت کے جوہر دیکھ کر حجاج نے اسے بصرہ کے حربی اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ 14 سال کی عمر میں اس نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے فوج میں اعلیٰ عہدہ حاصل کیا۔ صرف 15 سال کی عمر میں حجاج نے اسے کردوں کے خلاف بغاوت فرب کرنے کے لیے سپہ سالار بنا کر ایران کی طرف بھیجا۔ اس نے کردوں کو شکست دی، استخر اور دوسرے علاقے فتح کرتے ہوئے جرجان کی طرف پیش قدمی کی اور شہر شیراز کی بنیاد ڈالی۔ 17 سال کی عمر تھی کہ اسے شیراز کا گورنر مقرر کر دیا۔ کردوں نے پھر سر اٹھایا تھا۔ حجاج نے محمد بن قاسم کو کوفہ طلب کیا تاکہ وہ اس نئی مہم کے لیے حجاج سے ہدایات حاصل کر لے۔ بیٹے، تمہیں معلوم ہوگا کہ کردوں نے بغاوت کر دی ہے اور اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے ذمہ داری میں تم پر ڈالتا ہوں۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ اے امیر، اگر معمولی سے قاصد کے ذریعے بھی آپ مجھے حکم پہنچاتے تو میں جان کی بازی لگا دیتا۔ بہرحال میں اب بھی حاضر ہوں۔ بیٹے، یہ ایک مشکل مہم تھی۔ میں تمہیں وہاں بھیجنے سے پہلے ایک نظر دیکھ لینا چاہتا تھا۔ آپ کی محبت ہی مجھے دشمن پر غالب کرتی ہے۔ اب تم شیراز پہنچ کر ریپ پر حملے کی تیاری کرو۔ اس کے چلے جانے کے بعد حجاج کچھ دیر کے لیے مطمئن ہو گیا کہ کردوں کا معاملہ تو حل ہوا، لیکن سندھ کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا تھا۔ اسی وقت مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ اذان ختم ہوئی تو مؤذن حاضر خدمت ہوا اور اسے بدیل بن تحفہ کا نام یاد دلایا۔ جس دن سے بدیل کی شہادت ہوئی تھی، حجاج کے حکم کے مطابق مؤذن ہر اذان کے بعد حجاج کو بدیل کا نام یاد دلاتا تھا تاکہ وہ اس کے حق میں دعا کرے، لیکن اس دن مؤذن اطلاع دینے کے بعد ٹھہرا رہا۔ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جی میرے محترم، کہو کیا کہنا ہے۔ میرا یہ منصب تو نہیں، لیکن پھر بھی قومی خدمت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں کچھ عرض کروں۔ محترم امیر ان دنوں پریشان ہیں کہ سندھ کی مہم پر کسے روانہ کیا جائے۔ میرے خیال میں تو یہ مہم محمد بن قاسم کے سپرد کی جائے۔ وہ جب یہاں تشریف لائے تھے تو میں یہ سمجھا تھا کہ آپ نے انہیں اسی مہم کے لیے طلب کیا ہے، لیکن وہ تو واپس شیراز چلے گئے۔ تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گے۔ علاقہ رے میں کردوں کی بغاوت کچلنے کے لیے محمد بن قاسم ہی موجود ہیں۔ میں انہیں اس طرف روانہ کیا ہے۔ امیر کی جیسی مرضی۔ مؤذن کے چلے جانے کے بعد حجاج نماز کی تیاری کرنے لگا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے بدیل کے لیے دعائے مغفرت کی اور اس کی روح سے عہد کیا کہ وہ اس کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جلد لشکر بھیجے گا۔ اس دعا کے بعد اس کے کانوں میں مؤذن کے الفاظ گونجنے لگے، سندھ کی مہم محمد بن قاسم کے سپرد کی جائے۔ وہ مصلی سے اٹھا اور اپنے بستر پر آ گیا۔ اسی وقت اس کا بیٹا عبداللہ حاضر ہوا۔ بیٹا عبداللہ، قتیبہ بن مسلم کی فتوحات کو میں بڑے شوق سے سن رہا ہوں، لیکن سندھ کی طرف سے بہت پریشان ہوں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میں کسی فیصلے پر پہنچنے سے قاصر رہا ہوں۔ کسی نے مشورہ دیا ہے کہ محمد بن قاسم کو اس مہم پر روانہ کر دوں۔ تم کیا کہتے ہو؟ امیر محترم، محمد بن قاسم کی بہادری میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ ابھی نوعمر ہے۔ سندھ پر مہم کشی کے لیے نہایت تجربہ کار آدمی کی ضرورت ہے۔ کیا تم اس کی صلاحیتوں سے واقف نہیں؟ اگر امیر محترم فیصلہ کر چکے ہیں تو مجھے اس فیصلے سے اتفاق ہے۔ اب تم جاؤ، ہم تخلیں چاہتے ہیں، کوئی ہمارے پاس نہ آئے۔ حجاج اس رات بڑی دیر تک جاگتا رہا اور سوچتا رہا۔ دوسرا دن بھی اس نے کسی فیصلے تک پہنچنے میں گزار دیا۔ وقت ہاتھ سے نکلے جا رہا تھا۔ وہ محمد بن قاسم کو رے کی طرف جانے کا حکم دے چکا تھا۔ وہ اگر کردوں سے مصروف جنگ ہو گیا تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکے گا۔ اس سے پہلے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ اس کی دوراندیش نگاہوں نے اسے قائل کر لیا کہ وہ محمد بن قاسم کو رے کے بجائے سندھ کی مہم پر بھیجے۔ اس نے فیصلہ کرتے ہی ایک تیز رفتار قاصد شیراز کی طرف بھیج دیا۔ محمد بن قاسم ابھی شیراز میں تھا اور رے جانے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ اچانک حجاج کا حکم اس تک پہنچا کہ تم رے کے بجائے سندھ جاؤ اور اس فوج کا انتظار کرو جو میں تمہارے لیے خشکی کی راہ سے بھیج رہا ہوں۔ اس حکم کو سنتے ہی اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور شیراز میں رہ کر فوج کا انتظار کرنے لگا۔ ایک طویل انتظار کے بعد حجاج کی طرف سے بھیجا ہوا لشکر شیراز پہنچ گیا۔ اس لشکر کے پہنچنے کے بعد محمد بن قاسم نے فارس سے خیمے اکھڑوائے اور مکران کی راہ لی۔ مکران کی سرحد پر ابن ہارون اور خرم بن عمر اس لشکر کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ لشکر نے ایک بڑے میدان میں خیمے ڈالے اور محمد بن قاسم ابن ہارون کے ساتھ اس کی حویلی میں آ گیا۔ ان کے ہمراہ محمد بن قاسم کے چیدہ سالار بھی تھے۔ یہ میرا بہترین دوست جہم بن زہر ہے، بصرہ کے مکتب میں میرے ساتھ پڑھتا بھی رہا ہے۔
اس کے ساتھ زکوان بن الوان ہے، تیسرے نمبر پر عطان بن ملاق کلبی ہے، اور یہ سارم بن سارم ہے۔ یہ سب نایاب سالار ہیں، آنے والی جنگوں میں ان سے بڑی امیدیں ہیں۔ اپنے چند ساتھیوں کا تعارف کروانے کے بعد محمد بن قاسم خریم بن عمر سے مخاطب ہوا۔ ابن عمر، تم مکران میں لشکریوں کے سالار اعلیٰ ہو۔ اب جب کہ میں بھی ایک لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ گیا ہوں تو تمہاری حیثیت پورے لشکر میں میرے نائب کی سی ہوگی۔ تم یہاں پہلے سے رہ رہے ہو، لہٰذا میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ہمیں کب اور کس سمت سے اپنے کام کی ابتدا کرنی چاہیے۔ خریم بن عمر نے اس شکر گزاری کے بعد محمد بن قاسم نے اس پر اعتماد کی حلب کشائی کی۔ پہلے یہاں سے نکل کر پنجگور کا رخ کرنا چاہیے۔ پنجگور میں شہر کی حفاظت کے لیے خاصا بڑا لشکر ہے۔ اس شہر پر قبضہ کرنے کے بعد مزید پیش قدمی کرتے ہوئے ہمیں ارمن بیلا کا رخ کرنا ہوگا۔ ان دو شہروں پر قبضے کے بعد ہمیں دیبل کی طرف بڑھنا ہوگا۔ مکران کی حفاظت بھی ہمارے پیش نظر ہے، لہٰذا میری تجویز ہے کہ محمد بن ہارون نمری چند دستوں کے ساتھ مکران میں قیام کریں، باقی لشکر ہم اپنے ساتھ لے جائیں۔ ابن ہارون وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے خریم کی تجویز سے اتفاق نہیں کیا۔ فرزند من، مجھے تمہاری رائے سے اتفاق نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں بذات خود جنگوں میں حصہ لوں۔ میں مکران کے قیام سے اختلاف کرتا ہوں۔ مکران میں چند دستے کسی کماندار کی نگرانی میں چھوڑے جا سکتے ہیں۔ مکران کی حفاظت کے لیے یہی بہت ہے۔ مکران کو اب کسی طرف سے خطرہ نہیں۔ کسی کو اب کچھ بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ محمد بن قاسم نے ابن ہارون کے جذبے کی تعریف کی۔ تجویز کے مطابق فوج کے چند دستوں کو مکران میں چھوڑا گیا اور 2 روز بعد لشکر نے پوری تیاری کے ساتھ پنجگور کا رخ کیا۔ کئی مہینے کی نبرد و آزمائی کے بعد یہ شہر فتح ہو گیا، لیکن ابن ہارون کے اچانک بیمار پڑ جانے سے سب کو فکر ہو گئی۔ سب نے اصرار کیا کہ وہ مکران لوٹ جائے، کچھ دن آرام کرے، اگر طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے تو کسی مقام پر لشکر سے آ ملے۔ لیکن وہ مجاہد جنگ میں شامل ہونے پر اصرار کرتا رہا، لہٰذا اسی بیماری کی حالت میں اسے اپنے ساتھ لے کر محمد بن قاسم ارمن بیلا کی طرف روانہ ہوا۔ یہ شہر کسی مزاحمت کے بغیر ہی فتح ہو گیا۔ ابن ہارون کی حالت بہت نازک ہو گئی تھی۔ لشکر میں جو طبیب تھے وہ برابر علاج میں مشغول تھے، لیکن وہ اب اس قابل نہیں رہا تھا کہ لشکر کے ساتھ سفر کر سکے۔ محمد بن قاسم نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ دن ارمن بیلا میں قیام کرے، اس طرح لشکر کو بھی آرام مل جائے گا اور ابن ہارون کی صحت یابی کا موقع بھی ملے گا۔ ابن ہارون کی حالت روز بروز مختوش ہوتی جا رہی تھی۔ طبیبوں کی کوششوں کے باوجود وہ جانبر نہ ہو سکا۔ اس نے ارمن بیلا میں وفات پائی اور اسے وہیں دفن کر دیا گیا۔ حجاج بن یوسف سندھ کی لشکر کشی پر برابر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ قدم قدم پر محمد بن قاسم کی رہنمائی کر رہا تھا۔ محمد بن قاسم اس کی ہدایت کے مطابق ہی آگے بڑھ رہا تھا، بلکہ وہ تو یہ کہتا تھا کہ یہ ہدایات اسی تواتر سے مل رہی ہیں جیسے حجاج خود یہاں موجود ہے۔ جب اس نے حجاج کو یہ بتایا کہ وہ ارمن بیلا سے دیبل جائے گا تو حجاج کا خط اس تک پہنچا، جب تمہیں دیبل نظر آنے لگے تو تم اپنی قیام گاہوں کے متعلق بہت احتیاط کرنا۔ جہاں اترو اپنی قیام گاہ کے گرد خندق کھودو، رات کا زیادہ حصہ جاگتے رہو۔ جو لوگ قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں۔ خدا کا ذکر ہر وقت زبان پر جاری رکھو۔ جب تم دیبل کے گرد و نواح میں پہنچو تو ایک خندق 12 گز لمبی اور 6 گز کھودو۔ جب تم دشمن کے مقابل ہو تو خاموش رہو اور اس وقت تک مستقل جنگ شروع مت کرو جب تک میں تمہیں نہ لکھوں، اور جو ہدایات میں تمہیں دوں اس پر حرف بحرف عمل کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو انشاءاللہ تمہاری کامیابی یقینی ہے۔ ارمن بیلا میں 1 مہینے کے قیام کے بعد محمد بن قاسم نے خیمے اکھاڑے اور مسلسل کوچ کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ خاص دیبل کی دیواروں کے نیچے پہنچ کر دم لیا۔ دیبل مشہور و معروف شہروں میں تھا، مغربی ہند کا مرجع عام تھا اور اس کے عظیم الشان مندر کی نہایت وقت مانی جاتی تھی۔ دور دور سے لوگ آ کر اس کے آگے سر جھکاتے تھے۔ اس مندر کی چوٹی سطح زمین سے 40 گز اونچی تھی۔ خریم بن عمر اور محمد بن قاسم نے گھوم پھر کر دیکھا تو مندر کے اوپر ریشم کا ایک سرخ پرچم نظر آیا جو ایک لمبے بانس کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ یہ جھنڈا ایسی حکمت عملی سے بنایا گیا تھا کہ جب ہوا چلتی تو چاروں طرف گھومنے لگتا تھا۔ اس مندر میں 700 خدام تھے جو دیوتاؤں کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ محمد بن قاسم جس روز دیبل کے سامنے خیمہ زن ہوا، جمعے کا دن تھا، اور خوش نصیبی سے اسی روز وہ جہاز بھی سمندر میں پہنچ گئے جو سامان جنگ سے لاد کر حجاج نے بھیجے تھے۔ ان جہازوں میں سامان رسد کے علاوہ قلعہ کشائی کے آلات اور منجنیقیں بھی تھیں جو بڑے بڑے عالیشان قلعوں کی دیواریں منہدم کرنے کے لیے کافی خیال کی جا سکتی تھیں۔ محمد بن قاسم جیسے ہی دیبل پہنچا، دیبل کی فوجیں اس کی آمد کی خبر سن کر شہر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئی۔ محمد بن قاسم نے ایک مرتبہ پھر حجاج بن یوسف کے اس خط کو نکالا جو اسے ارمن بیلا کے قیام کے دوران ملا تھا۔ اس نے اس خط میں لکھی گئی ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ فوج کو حکم دیا کہ 12 گز لمبی اور 6 گز گہری خندق کھودیں۔ خندق کی دوسری جانب خیمے گاڑنے کا حکم دیا۔ منجنیقیں سب طرف قائم کر دی گئی۔ ایک طرف وہ عظیم الشان منجنیق نصب ہوئی جس کا نام عروس تھا اور جسے 500 آدمی مل کر کھین سکتے تھے۔ خیمے نصب ہو گئے،
مورچے قائم ہو گئے، گویا محاصرہ شروع ہو گیا۔ دیبل کے لشکری کبھی کبھی شہر پناہ سے نکل کر حملہ ہوتے اور پھر شہر پناہ کے دروازے بند کر لیتے، لیکن چونکہ ابھی تک حجاج کی جانب سے جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی، اس لیے اسلامی لشکر ان حملوں کو برداشت کر رہا تھا اور کسی جوابی کارروائی سے گریزا تھا۔ اسی کشمکش میں ایک ہفتہ گزر گیا کہ 8ویں دن حجاج کا حکم پہنچا کہ جنگ شروع کر دی جائے۔ محمد بن قاسم نے جنگ کا نقارہ بجا دیا، منجنیقیں حرکت میں آئیں اور شہر پناہ کی دیوار پر بڑے بڑے پتھر برسائے جانے لگے۔ کئی دن کی کوششوں کے بعد بھی دیوار میں شگاف نہ ڈالا جا سکا۔ اس دوران میں حجاج بن یوسف کی طرف سے ہدایات برابر مل رہی تھی، ڈاک کا سلسلہ برابر جاری تھا، ہر تیسرے روز ایک خط حجاج لکھتا تھا اور اسی طرح محمد بن قاسم بھی مفصل حالات لکھ بھیجتا رہا۔ دیبل اور بصرہ میں 1000 کوس کا فاصلہ ہونے کے باوجود 7ویں روز خط بصرہ سے دیبل اور دیبل سے بصرہ تک پہنچ جاتا تھا۔ حجاج کو اس لڑائی سے یہاں تک تعلق خاطر تھا کہ محمد بن قاسم کی خطوط کی بنا پر میدان جنگ کا جو نقشہ اس کے خیال میں قائم ہونا تھا، اس پر غور کرتا رہتا تھا۔ لڑائی نے جب طول کھینچا اور کئی مہینے ہو گئے تو حجاج نے اس خیالی نقشے کو پیش نظر رکھا اور سوچنے لگا کہ شہر والے کس طرح باہر نکلنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ آخر خوب سوچ سمجھ کر اس نے محمد بن قاسم کو ہدایت تحریر کی، منجنیق کو مشرق کی طرف لے جا کے قائم کرو، ایک پایا کم کر کے موجودہ حالات سے اس کا رخ نیچا کرو اور نشانہ انداز کو حکم دو کہ بت خانے کا مستطیل گنبد جس کا حال تم نے مجھے لکھ چکے ہو، اس پر نشانہ بنا کر سنگباری کریں۔ حجاج نے یہ تدبیر محض اس خیال سے بتائی تھی کہ اگر بت خانہ منہدم ہو گیا تو اہل شہر مذہبی بے حرمتی سے جوش کھا کر باہر نکل پڑیں گے، لیکن اس تدبیر نے مسلمانوں کو ایک اور ہی فائدہ پہنچایا۔ اہل دیبل کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ مندر نہ ڈھایا جائے گا اس وقت تک شہر فتح نہیں ہو سکتا، اسی لیے اہل دیبل مطمئن تھے اور فوج شہر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں تھی۔ محمد بن قاسم کے نشانہ بازوں نے حجاج کی ہدایت کے مطابق بت خانے پر پتھر برسائے، جن کی ضربوں سے اس کی چوٹی ٹوٹ کر گر پڑی۔ اہل شہر نے جب یہ حالت دیکھی تو گھبرا کر باہر نکل آئے، صرف باہر ہی نہیں نکلے بلکہ مایوسی کے ساتھ لڑے، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا کہ شکست یقینی ہے۔ مسلمان سپاہیوں نے باہر نکلتے ہی تلواروں پر رکھ لیا۔ اہل دیبل کچھ دیر تو لڑے لیکن پھر پسپا ہوتے ہوئے ایک مرتبہ پھر شہر پناہ گزین ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے شہر پر یورش کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں میں اس وقت ایسا جوش تھا کہ اپنی ٹکروں سے پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے جنبش کرنے پر مجبور کر دیتے۔ مسلمانوں نے یہ حکم پاتے ہی دیواریں شہر پر سیڑھیاں لگائیں اور ہر طرف سے فصیل پر چڑھنے لگے۔ فصیل پر ایک طرف اسلامی پرچم لہرا دیا، اب تو جوش و خروش دیدنی تھا، ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی تھی۔ دیواروں پر چڑھنے والوں نے اندر کود کر شہر پناہ کے دروازے کھول دیے۔ لشکر عرب شہر میں داخل ہو گیا۔ اہل شہر باہر سے شکست کھا کر آئے تھے، ابھی تھکن بھی نہیں اتری تھی کہ یہ افتاد آ گئی۔ مقابلے کی تاب کس کو تھی؟ ہتھیار چھوڑ چھاڑ کر بھاگنے لگے، کچھ بھاگے کچھ قتل ہوئے۔ 3 دن کی قتل و غاری کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے سپاہیوں کو خون بہانے سے روک دیا۔ اہل شہر نے پناہ مانگی، مسلمانوں کی سپاہ سالار نے انہیں پناہ دے دی۔ اب شہر مسلمانوں کے سپرد تھا۔ محمد بن قاسم ابھی دیبل ہی میں تھا کہ اسے راجہ داہر کا خط ملا۔ تم سے پہلے بھی کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہوئے تھے اور انہوں نے سندھ و ہند کو فتح کرنے کی ناپاک کوششیں کی تھیں۔ اب تم نے یہ لعنت بھرا کام کیا ہے اور ہمارا مندر گرایا ہے۔ یہاں کے لوگ کاروباری ہیں اور لڑنے کا تجربہ نہیں رکھتے، اس لیے تمہیں فتح حاصل ہوئی۔ تمہیں میرے لڑکے جیسمہ سے واسطہ نہیں پڑا جس کے خون سے بڑے بڑے مہاراجے گھبراتے ہیں۔ یاد رکھو، آگے بڑھے تو تمہارا مقابلہ اس سے ہوگا، بہت جلد تمہارا بھی وہ حال ہونے والا ہے جو تمہارے سابقہ سپہ سالار بدائل کا ہوا تھا۔ یہ خط ایسا تضحیک آمیز تھا کہ محمد بن قاسم کا جوان خون کھول اٹھا۔ اس نے اسی زبان میں اس خط کا جواب دیا۔ اس خط کی زبان وہی تھی جو ایک مغرور راجہ کے لیے ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اس نے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر طاہر کو مصالحت کا پیغام بھی دیا تھا۔ اب بھی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ان مسلمان قیدیوں کو رہا کرو اور سرادیب کے جہازوں سے جو سامان لوٹا ہے وہ بھی ماں تامان لوٹا دو۔ اس کے ساتھ تم آئندہ کے لیے ایسی حرکتوں سے باز رہنے کی یقین دہانی کے ساتھ اطاعت امیر المومنین کا قرار کرو تو تمہاری سلطنت کا شیرازہ بکھرنے سے محفوظ رہے گا۔ حجاج کو جب اس خط سے جوابی آگہی ہوئی تو اس نے محمد بن قاسم کو سرزنش کی، میں اس بات کو سن کر خوش نہیں ہوا کہ تم نے راجہ داہر کو مصالحت کا خط لکھا۔ تم نے اپنی جانب سے نیک دلی سے یہ قدم اٹھایا، لیکن داہر اس کو تمہاری کمزوری گردانے گا۔ میں تم کو واضح ہدایت کرتا ہوں کہ اگر کوئی خود مصالحت کی درخواست کرے تو اس سے فوراً صلح کر لو، اپنی طرف سے کوئی بھی قدم صلح کے لیے مت اٹھاؤ۔ جب دریائے سندھ پر پہنچو تو اس کا ایک نقشہ میرے پاس بھیج دینا اور میری طرف سے سب کو سلام کہہ دینا۔ دیبل کے جیل خانے میں سرادیب کے وہ مسلمان قید تھے جو بحری قزاقوں نے جہاز کو لوٹنے کے بعد گرفتار کیے تھے۔ یہ صرف قزاقوں کا کام نہیں تھا بلکہ راجہ داہر بھی اس میں شامل تھا، اس لیے انہیں سرکاری طور پر دیبل میں رکھا گیا تھا، اور داہر نے فریبکاری سے کہا تھا کہ بحری قزاقوں کا اس پر کوئی زور نہیں۔ محمد بن قاسم نے جیل کے داروغہ کو بلوایا جس کا نام قبلہ تھا۔ جیل خانے میں کتنے مسلمان قیدی ہیں؟ صرف 2،
बाकी कहाँ है? और रोड में राजा दाहिर के पास। अब तो बता मैं तेरे साथ क्या सलूक करूं? इन कैदी मुसलमानों को जो ईजा तूने पहुंचाई होगी इसका जवाब तो यह है कि तुझे कत्ल कर दिया जाए। अक्सर फातेह अपने मफ्तूहीन से ये सलूक करते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप मुसलमान कैदियों को बुलाकर पूछ लें कि मेरा सलूक इनके साथ कैसा रहा, इसके बाद ही कोई फैसला कीजिएगा। मोहम्मद बिन कासिम के हुक्म पर इन कैदियों को लाया गया। दरोगा जेल का तुम्हारे साथ कैसा सलूक रहा? हम दरोगा जेल के शुक्रगुजार हैं कि इसका बर्ताव हमारे साथ शरीफाना था। ये हमें हर वक्त तसल्ली देता रहता था कि जल्द इस्लामी लश्कर यहाँ आएगा और तुम इस मुसीबत से निजात हासिल कर लोगे। हम सिफारिश करेंगे कि इस शख्स को कत्ल न किया जाए, बल्कि कत्ल के हकदार तो वो हैं जिन्होंने हमारे साथी मुसलमानों को, जिनमें औरतें भी हैं, अरोड़ में रखा है। किबला को कत्ल करने के बजाय इनसे इंतकाम लीजिए, इन मुसलमानों की रिहाई का बंदोबस्त कीजिए। मोहम्मद बिन कासिम कैदियों की इस तकरीर से बहुत मुतासिर हुआ और दरोगा जेल का शुक्रिया बजाते खुद अदा करते उसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी, जो इसने कबूल कर ली। मोहम्मद बिन कासिम ने इसे दैबल की नियाबत पर मुकर्रर किया और इस शख्स को हुक्म दिया जिसने वाले दैबल तैनात किया था कि मौजूदा दरोगा जेल से तमाम मामलात में मशवरा ले और आमदो खर्च के हिसाब की तौसीक इससे कराए। इस वाली दैबल का नाम हुमैद बिन विदा नजदी था। शहर में खूबसूरत मस्जिद तामीर कराई। ये सिंध में तामीर होने वाली पहली मस्जिद थी।